بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی بالادستی شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا فلاح باری رہا۔ حضرت ابوبکر و عمر، علی و زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جحش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی فامردی و جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چکے ٹوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اس طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگے، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جانباز شجاعت کی نہایت بلند پایہ تصویر بنی شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے فسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی اور بدل و انتقام، بحال عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کین سے بھی فورے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست پاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں پگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کے پنجے دکھائی پڑ رہی تھی، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا۔
جس کی وجہ سے جنگ کا فانسہ پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے دروس میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اسے یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیراندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دی گی۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا سفایہ کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا، پھر کیا تھا بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 فاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرماتے اور مسلمانوں کی مارداڑ و مشرکین کے کدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور فقاص میں تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنی لشکر کو جو افنرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک معتبی تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر
حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائیں گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہی موجود ہیں، لہذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور باقی شہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڑمڑ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا فتح نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست پاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گد گئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں میرے والد ہے، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائے۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دی۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا، کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا، تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو عمر کہا جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آہاں جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد، میں اسے احد کے پورے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمی جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کی پھور سے پہچانا۔ ان کے نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دحدار رضی اللہ عنہ نے اپنے قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہیں کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اسی طرح کہ حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تندسلِ اعلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکزی قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گڑنت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولے میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ ہوتا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سرفہرست ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔